ایک پرائیویٹائزیشن کا جو ہے نا بڑا رولا پڑا ہوا ہے. کل بھی میاں شہباز شریف کا صاحب کا بیان تھا کہ جی 500 سے 700 ارب روپے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے نا وہ کھا جاتی ہیں. تو دو تین چیزیں میں اپنی ناظرین کی بھی جو نالج ہے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ بتانا بھی چاہوں گا کہ ایک تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ساری کی ساری لاس میں نہیں ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ پروفٹ میں بھی ہیں. پی پی ایل ہو گیا، اسٹیٹ لائف ہو گیا، سول ایویشن اتھارٹی ہو گیا، او جی ڈی سی ہو گیا، پی ایس او ہو گیا. تو یہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو پروفٹ میں تھی. اب باجے نقصان والی میں اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے پی آئی اے. پہلے دن سے تو پی آئی اے نقصان میں نہیں جا رہی ہے. ایک وقت تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 2 یا 3 جو ایئر لائنز ہیں ان میں شمار ہوتا تھا اس کا. اس کے بعد پی آئی اے کے ہی جو اسٹاف ہیں اور ان کے ہی پائلٹس ہیں، انہوں نے جا کے ایمریٹس اور دیگر گلف کی ایئر لائنز کو کھڑا کیا. آج ہماری جو پی آئی اے کی حالت ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ دوسری طرف آ جائیں جناب پاکستان ریلوے کے اوپر. تو پاکستان ریلوے تو ایک غریب آدمی کی سواری ہے، اور پوری دنیا میں بھی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں زیادہ تر ممالک میں جو ہے وہ ریلوے جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہی ہوتی ہے، اور پاکستان ریلوے بھی جو ہے وہ کوئی اتنے خسارے میں نہیں جا رہی تھی. ہاں مجھے البتہ یاد ہے کہ 1990 میں جو ہے وہ خیبر میل جتنے ٹائم میں کراچی سے پشاور پہنچاتی تھی، آج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے رہی ہے، کیونکہ پٹڑیاں بھی ختم ہیں، بوگیاں بھی ختم ہیں، انجن 2-4 نئے ہیں. اور آپ ابھی اگر آپ کے پاس پاکستان ریلوے کی ایپ ہے تو اس میں لائیو آپ ٹریکنگ کر کے دیکھیں، کوئی ایک ٹرین بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ سست رفتاری سے چلتی ہیں، تیز جاتے ہیں تو حادثے ہو جاتے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے اچھا دوسری بات کرنے سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا پاکستان اسٹیل کو بھی ٹچ کروں. تو پاکستان اسٹیل مشرف صاحب کے دور تک جو ہے یہ فائدے میں رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ جو بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نہ جانے کوئی بددعا لگی ہے کیا ہے کہ اس وقت کے بعد سے جو بند ہوئی ہے تو آج تک بند ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارے پاور ڈسٹریبیوشن کے ادارے ہیں، لیسکو ہو گیا، ہیسکو ہو گیا، اور دیگر ہر ایک شہر میں جو ہے تو ان کو وہ سارے نقصان میں جا رہے ہیں. تو ان کا نقصان میں جانا اپیرنٹلی بنتا بھی ہے، لیکن اس میں بھی اگر لائن لاسز کو اور بجلی کی چوری کو ختم کر دیا جائے تو میرے خیال میں بہت آسانی سے اس کے خسارے کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اور ریلوے، پاکستان اسٹیل اور پی آئی اے کی طرح یہ والے ادارے بھی ڈے 1 سے لاس میں نہیں جا رہے. ہاں جہاں پرائیویٹائز کر رہے ہیں وہاں پہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک، کسی ایسے ادارے کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے جس کی مونوپلی ہو. فار ایگزامپل اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جیسے کے الیکٹرک ہے، تو کے الیکٹرک کا جو پرائیویٹ کرنے کا تجربہ تھا وہ عوامی نقطہ نظر سے کوئی اتنا فائدہ مند نہیں رہا. تو اسی لحاظ سے اگر ہم دیگر بھی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے جائیں گے تو اس سے نقصان میں تو شاید تھوڑی بہت کمی ہو جائے، لیکن عوام کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا. تو مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ میرے خیال میں یہ جو 4-5 ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے اس کو بھی ایس آئی ایف سی کے انڈر میں دیں، اور اس کی ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ ان کی اگر پراپر مانیٹرنگ کریں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان اداروں میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ فائدے میں نہ جا سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو پرائیویٹ کرنے بھی جائیں گے تو بھی جو پرائیویٹ لینے والا ہوگا وہ آپ سے اس حالت میں نہیں لے گا، وہ یا اس سے کہے گا کہ اس کی لائبلٹیز کو آپ ختم کریں، اس میں جو ان نیسیسری سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، غیر ضروری طور پہ جو لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے جو نقصان کا باعث بننے، وہ ساری چیزیں آپ ختم کریں. بھئی جب یہ ساری چیزیں ختم کر کے آپ نے ان کو بیچنا ہی ہے تو پھر آپ اس کو خود ہی مینیج کریں. کم سے کم پبلک سروس بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا عوام کا بھی اور ملک کا بھی. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے. اچھا، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو، یا خاص طور پہ وہ انٹرپرائزز جو جن کی مونوپلی ہے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ عوام کے اور پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن ابھی کرنی نہیں چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ 3 اداروں نے نقصان بہت کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ہے، تو میرے بھائی پاکستان میں سب سے زیادہ پروفٹ بھی پبلک سیکٹر کمپنی کر رہی ہے. او جی ڈی سی پاکستان میں سیکنڈ ہائیسٹ پروفٹ کیا ہے. پی پی ایل نے، وہ بھی پبلک سیکٹر کمپنی ہے. اسٹیٹ لائف پرفارم کر رہا ہے، وہ بھی پبلک سیکٹر ہے. ای او بی آئی سے پیسے بن رہے ہیں، وہ بھی پبلک سیکٹر ہے. تو مطلب کہنے کا
PIA वगैरह अगर बगैर जांच के आप लोगों को तनख्वाहें देंगे तो नुकसान तो होना ही है। तो उसको जिसने इन्वेस्ट नहीं किए, जिसने नए जांच नहीं करी थे, उससे सवाल उनसे पूछे। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को होने पोने हम ये सारे ऐसे दे दें, तो मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैनेजमेंट लेके आए। अब ये नहीं है कि ये इदारों को उठा के हम लोगों के घरों में बेच दें, उसके बाद वो हमसे सहूलतें लेंगे। अखिल भाई, आपने तो बिल्कुल ही जो है ना वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना वो सेकंड कर दिया। मैं तो खुद यही चाह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो मैं सवाल जो सुनता हूँ कि इसको बेच दें, भाई 3 इदारों की आप बात करते हो, 17 गवर्नमेंट के इदारे तो प्रॉफिट भी तो कर रहे हैं ना। अब बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर लॉस कर रही है तो उसके लाइन लॉसेस है। लाइन लॉसेस इसलिए कि वो सिस्टम पुराने लगे हैं, आप नए ले आओ, उसमें बेहतरी आ जाएगी। उसमें क्या है, आप इन्वेस्टमेंट तो करो ना भाई।